نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم جفاؤ جوڑ کی گردن سوار دی ہم نے جفاؤ جوڑ کی گردن سوار دی ہم نے زہ نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پتجھڑ میں بھی صدائے بہار دی ہم نے رائے خدا کے مجاہدوں مستقبل کے معماروں نونہالان وطن اور میرے قابل سر تکریم اساتذہ اکرام، آج میری تقریر کا عنوان تصور پاکستان حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سامعین محترم، آج وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو حوالہ آتش و شمشیر کرنے کے لیے مختلف رنگ میں مختلف تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، زبان پر آزادی اور اتحاد کے نعرے تھے، مگر دل میں اسی طرح مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے ارادے تھے، جس طرح سیواجی نے افضل خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ ان تحریکوں کی وجہ سے ہندوستان کے دول و عرض میں مسلمانوں کے جائز حقوق غصب کیے جا رہے تھے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور ان پر رسہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ کچھ مسلمان ان واقعات کو مقامی ہنگامی مناقشات قرار دے کر مسلمانوں کی نظروں میں ان کی اہمیت گرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہندوستان کے وسط میں ایک غیر معروف قصبہ تھانہ بھون کی ایک تاریخی کونا مسجد میں بیٹھا ہوا دوربین اور دور اندیش درویش یعنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی چشم و فراست سے صاف دیکھ رہے تھے کہ خاک و خون کا یہ ڈرامہ اتفاقی حادثات کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ہوئی سکیم کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے اور اسے خالص ہندوستان بنانا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ والا حالات کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانان ہند
بھی کامیابی کے لیے علماء کا بے